نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ محترم خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو المورد آسٹریلیا کی ٹیم اور خاص کر ڈاکٹر ذوالفقار خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طالب علم کو یہ موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر آپ لوگوں سے گفتگو کروں۔ آپ لوگوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کے دن لوگ آرام کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنا آرام چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ اس پہ بھی میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں عام طور پر جب لوگوں کے سامنے آ کر گفتگو کرتا ہوں تو میرا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، لوگوں کو اس حقیقت کی یاد دہانی کرانا کہ جس دنیا میں ہم موجود ہیں، ہم یہاں امتحان کے لیے موجود ہیں اور ایک عارضی وقفے میں یہاں موجود ہیں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ہمارے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے والدین اور ہمارے والدین کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اطمینان رکھیے کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم سے پہلے اس دھرتی کو بہت لوگوں نے آباد کیا اور ان میں سے آج کوئی نظر نہیں آتا، تو ہمارے بھی یہ گھر جو ہم نے آباد کر رکھے ہیں ویران ہونے والے ہیں۔ ہمارے بھی وہ بینک اکاؤنٹس جو آج ہمارے تصرف میں ہیں کل ہمارے وارثوں کے پاس جانے والے ہیں۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی تو تب بھی چلیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جی لیے، مزہ کر لیا، زندگی گزار لی، لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو رہی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی دنیا میں پیدا کیا جہاں پر کوئی فری لنچ نہیں ہوتا تھا، بغیر پیسوں کے کوئی شخص کسی کو کچھ نہیں دیا کرتا تھا، میں نے تمہیں زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، ہاتھ پاؤں کی نعمت دی، آنکھیں دیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تم نے مجھے کتنا یاد کیا۔ اور پھر خاص طور پر وہ ہم مسلمانوں سے ایک سوال اور کریں گے، وہ یہ کہ میں نے تمہیں اپنی کتاب بھی دی تھی، تمہارے درمیان میں اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث بھی کیا تھا، تم پہ کچھ ذمہ داریاں اضافی طور پر عائد کی تھیں، تم نے وہ ذمہ داریاں کتنی پوری کی؟ ان سوالوں کے جواب اگر ہم ٹھیک دے سکے تو پھر ختم نہ ہونے والی بادشاہی ہے جس سے ہمیں نوازا جائے گا، اور اگر ان سوالوں کا جواب ہم نہیں دے سکے تو پھر ختم نہ ہونے والا عذاب ہے جو ہمارا منتظر ہے۔ قرآن مجید اس بات کے بیان سے بھرا ہوا ہے اور جس طرح یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، قائل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انسانوں کو سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جتنا لائٹ یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے، یہ اتنا لائٹ ہے نہیں، صورتحال بہت سخت ہونے والی ہے، بہت زیادہ خوفناک چیزیں ہیں جو سامنے آنے والی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ جنہیں جان لینا چاہیے کہ زیادہ عرصے بعد نہیں، بمشکل 40-50 سال بعد، یعنی جتنی بھی ہماری عمر ہے اس کے اندر اگر آپ 4 دہائیاں ایڈ کر دیں، 5 دہائیاں ایڈ کر دیں، 6 دہائیاں ایڈ کر دیں، یہ چلیے 100 سال بعد میں سے ہر شخص کو مرنا ہے اور یہ سوال جواب اس کے سامنے ہونے ہیں۔ تو یہ زندگی کا سب سے کڑا مرحلہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان کو بھی اس کی اطلاع کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام یعنی اطلاع کرنے کا کام ازرہ عنایت اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں انہوں نے اس بات کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے، اور اس پس منظر میں ان کی ایک تفصیلی ہدایت کا منصوبہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے۔
قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان کو پیدا کیا تو پہلے انسان کو نبی بھی بنایا تھا اور ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچائی تھی۔ یہ ہدایت لوگوں تک پہنچتی رہی، لوگ ہمیشہ انحراف کرتے رہے، بھولتے رہے، اصل ہدایت کے اندر وہ ملاوٹ کرتے رہے، اللہ سے غافل ہوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا انتظام یہ کیا کہ نبیوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو رسول بنا کے بھیجا۔ اور جو گفتگو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہے، یہ اصل میں نبیوں کی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں دہرا دی، لیکن لوگ اسے بڑے لائٹ لیتے تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ یہ بات کوئی حقیقی بات بھی ہے اور یہ واقعہ کبھی ظہور پذیر بھی ہوگا۔ تو نبیوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور ان کو اس حیثیت میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتاتے تھے اور ساتھ میں ایک چیلنج دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہارے ساتھ یہ ہو کر رہے گا اس دنیا میں، تم اپنے سر کی آنکھوں سے یہ دیکھو گے۔ چنانچہ جس وقت وہ رسول اپنی دعوت پوری کر دیتے تھے تو نہ ماننے والے، غافل رہنے والے، نظر انداز کر دینے والوں پر خدا کا قہر بھڑکتا تھا، اور کبھی وہ زلزلے کے اندر، کبھی وہ طوفان کے اندر، کبھی وہ سیلاب کے اندر، اور کبھی وہ زوردار آندھی کے اندر، اور کبھی وہ کسی دھماکے کے اندر تباہ کر دی جاتی۔ تو رسولوں کے پیروکار اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھتے تھے کہ جو باتیں کہی جا رہی تھیں وہ کوئی مذاق نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس پہ پوری طرح قابو بھی رکھتا ہے، وہ عبور بھی رکھتا ہے، اور وہ اس پورے معاملات کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ رسالت تھا، یعنی رسول آتے تھے، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے ان کا بھیجا ہوا ہونا اسٹیبلشڈ ہو جاتا تھا ان لوگوں پر جن کے سامنے یہ عذاب کی داستان آتی تھی۔ لیکن انسانیت بہرحال جب آگے بڑھتی ہے تو پھر وہی گمراہی کا سلسلہ، برس گزرتے ہیں، عشرے گزرتے ہیں، صدیاں گزرتی ہیں، انسان تھوڑے عرصے کے اندر سب بھول جاتا ہے۔ جب بھول جاتا ہے تو پھر وہی رسول بھیجے جاتے، دوبارہ وہی داستان دہرائی جاتی، دوبارہ عذاب آتا، دوبارہ قوم تباہ ہو جاتی۔ تو بار بار جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک اور اہتمام کیا، اور وہ اہتمام یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اب نبی آئیں اور رسول آئیں، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا شروع کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام زندہ طور پر انسانوں تک پہنچتا رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا، اور ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، ان کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا کہ وہ اب دنیا میں کھڑے ہوں گے اور حق کے گواہ بن کے کھڑے ہوں گے۔ پوری قوم یہ کام یہ کرے گی، ایک شخص نہیں کرے گا، کچھ لوگ نہیں کریں گے، پوری قوم یہ کام کرے گی۔ اور بنی اسرائیل کے معاملے میں یہ اہتمام کیا گیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے ایک حدیث کے اندر کہ نبی ان کی سیادت و قیادت، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی انتقال کر جاتا تو اس کے بعد ایک اور نبی پیدا ہوتا جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا، اور بنی اسرائیل کے ذریعے سے دنیا کو اللہ کا پیغام ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس منصب سے بالکل غافل ہو چکے تھے، بلکہ یہ کام تو اسی وقت ہو گیا تھا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا انہوں نے کفر انکار کر دیا تھا، چنانچہ ان کے اوپر لعنت کی گئی اور ان کو اس منصب سے فارغ کر دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسماعیل کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلوٹھی کے صاحبزادے تھے، بڑے صاحبزادے تھے، ان کی اولاد کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے درمیان میں کی گئی، وہی سزا و جزا برپا کر کے سرزمین عرب میں دکھائی گئی جو اس سے پہلے مثال کے طور پر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ سزا و جزا برپا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ آپ تنے تنہا کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے چیلنج دیا تھا لوگوں کو، یہ چیلنج دیا تھا کہ میری بات مان لو، عرب و عجم تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے، اور نہیں مانو گے تو جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں تم کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بعین ہی ایسا ہوا، بعین ہی ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو مارے کھا رہے تھے، جن کے لیے جان بچانا مشکل تھا، جنہیں گویا کہ جان بچا کے یا تو حبشہ جانا پڑا تھا یا جان بچا کے مدینہ جانا پڑا تھا، ہم جانتے ہیں کہ صرف ربع صدی کے اندر دنیا کی سول سپر پاور بن گئے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک مثال کے طور پر بھوٹان دنیا کو چیلنج کر دے اور 25 برس کے اندر وہ سپر پاور بن جائے،
ایسا نہیں ہوتا کبھی، نہ ہو سکتا ہے، ان کے معاملے میں ہوا۔ اور وہ جو وقت کے فرعون تھے، ابو جہل، ابو لہب، جن کی بات کا انکار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو تباہی کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو مار رہے تھے مسلمانوں کو، ان کو رسوا کر رہے تھے، جن کا جینا ان لوگوں نے دشوار کر رکھا تھا، میدان بدر کے اندر ان میں سے ایک ایک سردار کو چن چن کے مارا گیا۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم نے نہیں کیا، ہم نے فرشتے بھیجے تھے اور انہوں نے ان کو ہلاک کیا۔ تو یہ سزا و جزا آخری دفعہ سرزمین عرب میں برپا کر کے دکھائی گئی، اور اس لیے برپا کر کے دکھائی گئی کہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، عذاب آئے گا تو ایسا ہی ہوگا، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ احمق لگتے ہیں، جو بیوقوف لگتے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے کے بعد دنیا میں اجنبی سے ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ عقل مندی کا کام نہیں کر رہے، وہ اس کائنات کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے، اور جو طاقتور ہیں، جو سردار ہیں، جو بڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آخری رسول تھے، آپ کے بعد اب نہ کسی نبی کو آنا ہے اور نہ کسی رسول کو آنا ہے، تو جس طریقے سے یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو بھی دے دی گئی، اور یہ منصب سنبھالا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے ہم نے تمہیں، یعنی بنی اسماعیل کو، صحابہ اکرام کو ہی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ ایک طرف انسانیت ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، اور بیچ میں تم کھڑے ہوئے ہو۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ تم بیچ میں کھڑے ہوئے ہو، ادھر اللہ تعالیٰ ہے، ادھر انسانیت ہے، تم بیچ میں کھڑے ہوئے ہو۔ تمہیں لوگوں پر حق کی شہادت دینی ہے، جس طریقے سے رسول نے تمہارے اوپر حق کی شہادت دی۔ تو یہ صحابہ کرام نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا کر دیے کہ صحابہ اکرام کا انٹریکشن عالم عجم سے ہوا، اور پھر انہوں نے جن لوگوں تک ان کی پہنچ تھی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں، ان کے اس کام کے نتیجے میں پورا مڈل ایسٹ اور پھر بعد میں وہ علاقے جو اب مسلمان ہیں، اسی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان تک حق کی دعوت پہنچی۔ تو نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن امت باقی ہے، امت کا کام بھی ابھی باقی ہے، شہادت حق کا کام بھی ابھی باقی ہے، حق کو ابھی دنیا تک پہنچنا ہے۔ تو یہ کام اب کون کرے گا؟ اس کے لیے فرشتے آئیں گے کیا؟ فرشتے کبھی نہیں آتے۔ اس کے لیے کیا نبی اور رسول آئیں گے؟ اب نہ نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے۔ اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کرنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہماری ذلت اور عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں نے اس کام سے انحراف کیا ہے اور کوتاہی برتی ہے، خدا کا قہر نازل ہوا ہے اور مسلمان دنیا بھر میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ اس کی سب سے بڑی تاریخ میں مثال وہ ذلت اور رسوائی ہے جو مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں جس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دوسری دفعہ تاریخ میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب 19ویں اور 20ویں صدی میں مغربی اقوام کے ہاتھوں مسلمان اس حال کو پہنچ گئے۔ تو لوگ ہمیشہ اسے مغربی اقوام کی سازش کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ میں توجہ یہ دلاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ظہور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بہاف سے کھڑے ہو کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر رہے تو ہم ہائی ٹریزن کے مرتکب ہیں، ہم غداری کے مرتکب ہیں، اور غداروں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ یعنی ہم ایسے دعوت نہیں پہنچا رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دعوت پہنچا دی کہ دیکھو ان کی حالت دیکھ کے تم سبق حاصل کرو، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے تو میں نے ان کے ساتھ کیا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت یا تو ہم خود دیں گے، نہیں دیں گے تو بالواسطہ طور پر اللہ تعالیٰ یہ شہادت ایسے دلوا دیں گے۔ تو اس وقت بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ یہ شہادت اس طرح پیش ہو رہی ہے، یعنی مسلمان مغلوب کر دیے گئے ہیں، ذلیل کر دیے گئے ہیں، رسوا کر دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے میں نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ مسلمانوں کا عروج بھی اسی سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید اس کو صحابہ اکرام کے حوالے سے بھی بیان کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس 20-25 منٹ کی گفتگو میں یہ موقع نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کو، ایک ایک واقعے کو، ایک ایک آیت کو یہاں پر کوٹ کروں، لیکن سوالات آپ کریں گے تو اس میں بتا بھی دوں گا۔ اس وقت میں صرف اس چیز کو واضح کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عروج زوال بھی اس چیز سے وابستہ ہے۔ تو ہم جو چیز اب مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں خاص طور پر رکھنی ہے، اور میرا اب تک جتنے لوگوں سے واسطہ رہا ہے، میں ملک سے باہر جاتا رہا ہوں، مسلمانوں کا جو
سمجھیے کہ اس وقت جو لوگ ملک سے باہر نکلے ہیں پاکستان میں کے حوالے سے میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، دنیا کے 3 طرح کے ممالک میں وہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کی، پاکستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو مڈل ایسٹ میں گئی ہے، وہاں زیادہ تر لیبر کلاس ہے، ان لوگوں کو اتنا نہ شعور ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے، ان سے آپ کمیونیکیشن کریں بھی تو شاید بہت سی باتیں وہ اس طرح سمجھ نہ سکیں۔ پیٹ بھرنا، روزگار حاصل کرنا اور بنیادی ضروریات پوری کرتے رہنا، یہ ان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے، ان کے پاس وقت ہوتا بھی نہیں ہے اور اتنی شاید صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ ایک دوسری کلاس وہ ہے جو امریکہ اور کینیڈا کے اندر گئی ہے، وہاں دونوں قسم کے لوگ مکس ہیں، لیبر کلاس بھی ہے وہاں پر، وہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں۔ اور یہاں آسٹریلیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر، بلکہ ابھی تک تو شاید سارے 100% لوگ ہی مجھے ایسے ملے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو اپنی فیلڈ کے عام طور پر ایکسپرٹ ہی ہوتے ہیں، لیبر کلاس سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس حیثیت میں وہ زیادہ خوشحال بھی ہیں، وہ ایک بہتر جگہ پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں، وہ کوئی معقول گفتگو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس حیثیت میں اگر آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے ساتھ بھی جب اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا تو اس کی نوعیت یہ تھی کہ انہیں جب پیغام آگے پہنچانا ہوتا ہے دوسری قوموں تک، تو ایک طرف تو وہ ذمہ داری دیتے ہیں شہادت حق کی، دوسری طرف وہ تکوینی طور پہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے انٹریکشن پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کا اس طریقے سے معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے قیصر کو، کسریٰ کو، اس زمانے کی سلطنتوں کو، کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے جواب میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ جب وہ جنگیں تھمی تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا انٹریکشن ہو چکا تھا۔ جیسے انٹریکشن ہوا تو صحابہ کرام کو موقع مل گیا کہ وہ شہادت حق دیں، یعنی شہادت حق انہوں نے تلوار اٹھا کے نہیں دی، لوگوں کے گلے کے اوپر تلوار نہیں رکھ دی تھی کہ اسلام لاؤ ورنہ مار ڈالیں گے، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کسی کو۔ انہوں نے تو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو شکست دی تھی۔ عام لوگوں کے سامنے تو ایک بہترین ماڈل موجود تھا، بہترین انسان موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پہ حالات پیدا کیے، اس کے بعد انہوں نے حق کی شہادت دی۔ یہ جو جدید زمانے میں جس واقعے کا میں نے ذکر کیا ہے، مسلم ڈائسپورا ہوا ہے، یعنی مسلمان اپنے ملکوں سے نکلے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم ممالک میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، یہ مسلم ڈائسپورا اصل میں تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا امکان پیدا کیا ہے کہ مسلمانوں کا اب غیر مسلموں سے انٹریکشن ہوگا۔ تو جب انٹریکشن ہوگا تو ایک راستہ تو وہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار وہ ہو جو صحابہ اکرام کا کردار تھا، تو ہم اسلام کے ایک بہترین سفیر بن کے اسلام کا تعارف کرائیں گے، اور اگر ہمارا اور آپ کا کردار ایک بدترین کردار ہے تو ہم صورتحال کو اور زیادہ خراب کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ تو یہ وہ اہمیت ہے جو خاص طور پر باہر رہنے والے مسلمانوں کی ہے۔ تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھیں۔ میں نے مختلف جگہوں پہ ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہاں پہ یہ بتایا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین اگر میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اعلیٰ ترین انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دین وہ انسان پیدا کرنا چاہتا ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے احساس میں جیتے ہوں، جو یہ خیال کرتے ہوں کہ ہم بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں وہ ہماری بات سمجھ لیتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جو شخص جی رہا ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرے گا، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بہترین انسان ہوگا۔ یہی بہترین انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی وہ رویہ ہے جو خود بخود حق کی شہادت دے دیتا ہے۔ یعنی جب ایک اعلیٰ انسان موجود ہے تو وہ اپنی ذات میں خود تعارف ہوتا ہے۔ اس وقت یہاں پر جو بھی صورتحال موجود ہے، ایک اچھا نظام قائم ہے، لوگ اچھی طرح بیہیو کرتے ہیں، تو جب بھی ہم تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا کلچر ہی ایسا ہے۔ تو اگر مسلمان اعلیٰ انسان ہوں اور پھر تعارف یہ کرایا جائے کہ اصل میں ان کا مذہب ہی ایسا ہے، اس لیے مسلمان تو ہیں ہی ایسے، تو یہ اسلام کا تعارف بن جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس صورتحال ہے تو ہم اسلام کا اصل میں ایک بہت برا تعارف ہے جو کرا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں موجود نہیں ہیں یہاں پہ،
اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا تھا، تمہیں ایمان کی تحقیق نہیں کرنی پڑی تھی، یہ ایڈوانٹیج میں نے تمہیں دے دیا تھا، تمہیں یہودیوں کے یہاں پیدا نہیں کیا میں نے، عیسائیوں کے یہاں پیدا نہیں کیا تمہیں، ہندوؤں کے یہاں پیدا نہیں کیا میں نے تمہیں امتحان کی یعنی ایمان کے اس امتحان سے اس طرح نہیں گزرنا پڑا جس طرح غیر مسلم کے لیے وہ امتحان تھا کہ اسے مختلف دیوی دیوتاؤں اور مختلف معبودوں میں سے صحیح معبود اور مختلف نظریات میں سے صحیح نظریے کا انتخاب کرنا تھا۔ تمہیں اس امتحان سے نہیں گزرنا پڑا، تمہارا امتحان یہ تھا کہ تم ایک بہترین ماڈل قائم کرتے، تم نے وہ ماڈل قائم کیا یا نہیں کیا؟ تو وہ ماڈل کیا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ انسان ہمیں بننا ہے، اپنی ذات میں بننا ہے۔ جب ہم بنیں گے تو ہم حق کی شہادت خود بخود دے دیں گے۔ اور جس وقت آپ یہ دیکھیے ہماری عبادت کا جتنا بھی نظام ہے اس میں شہادت دے دی جاتی ہے۔ مسلمان جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص متاثر نہ ہو۔ مسلمان جس وقت حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، میں بھی پچھلے دنوں ترکی میں موجود تھا، وہاں پر ایک بہت بڑی جگہ مشہور جگہ ہے ٹیکسیم اسکوائر، تو روزے کے وقت میں وہاں پہ موجود تھا۔ افطاری کے وقت انہوں نے اہتمام کیا اور ہزاروں لوگ بیٹھ کے وہ افطاری کر رہے تھے۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا اور سارے ٹورسٹ موجود تھے، یعنی اس میں سینکڑوں ٹورسٹ بھی موجود تھے، وہ بھی افطاری کر رہے تھے، وہ بھی انہوں نے انوائٹ کر لیا تھا۔ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اسلام کا تعارف کرا دیا کہ جو ٹورسٹ وہاں موجود ہیں آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ افطاری کیجئے، ہم 12-14 گھنٹے بھوکے رہیں اپنے رب کے لیے، اور پھر اسلام کا تعارف اس طریقے سے انہوں نے کرایا۔ تو ہماری مساجد کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو اسلام کا تعارف بن جانا چاہیے۔ اور جس سرکل میں ہم موجود ہیں، یعنی ایک عام آدمی کی ذمہ داری جو سورہ والعصر میں بیان کی گئی ہے کہ وہ ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جینا، اس کے احساس میں جینا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاقی رویہ، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، حق تلفی نہ کریں، عدل کریں، احسان کریں، فواحش سے بچیں، یہ عمل صالح ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو کہی گئی ہے وہاں پہ کہ حق کی تلقین اور صبر کی تاکید، یعنی ہر موقع پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگوں سے کسی زیادتی کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، کسی غلطی کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی شخص راہ راست سے ہٹ رہا ہوتا ہے تو اسے توجہ دلا دی جائے، اسے بتا دیا جائے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ کبھی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اور کبھی آپ مجھے توجہ دلا دیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو ہر جگہ ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ کبھی ایک شخص دوسرے کی اصلاح کر دے، کبھی دوسرا شخص پہلے کی اصلاح کر دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک اور ذمہ داری ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک عام انسان اس درجے میں دین کا علم نہیں رکھتا کہ وہ پبلک کو ایڈریس کر سکے، وہ بڑی سطح کے اوپر لوگوں کو مخاطب ہو سکے۔ یہ کام ظاہر ہے کہ کسی اسکالر کو کرنا ہوتا ہے، کسی عالم کو کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے موقعوں پر نصرت دین کا کام کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنی حیثیت میں ہم کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ یہ کسی اسکالر کو فیسیلیٹیٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی جگہ پر اگر ضرورت ہے مسجد بنا دینے کی تو مسجد بنا کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں کہیں دین کو کسی پہلو سے مدد کی ضرورت ہے تو ہم اپنی جگہ کھڑے ہو کر جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کر دیں، یہ نصرت دین کا کام کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ ذمہ داریاں تھیں جو ایک فرد کے اوپر عائد ہوتی ہیں جو مسلمان ہو، اور خاص طور پر اگر وہ ہجرت کر کے غیر مسلموں کے درمیان رہ رہا ہے تو پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں سے زیادہ اس معاملے میں حساس رہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ذمہ داری یہ بھی رہ جاتی ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام موجود ہے ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے منصوبے کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اور جو آخری بات میں اب آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے اشارتاً کہا ہے اور بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان جتنے مسلمان ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم دنیا بھر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں، دنیا بھر کو فتح کر لیں اور وہاں مسلمانوں کا غلبہ قائم کر لیں، غیر مسلموں کو مغلوب کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ ہمارا غلبہ، ہمارا اقتدار کس چیز پہ موقوف ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں صحابہ کرام سے، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ انہیں زمین پر اقتدار دے گا جس طرح ان سے پچھلوں کو اقتدار دیا تھا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو
اقتدار اس کے نتیجے میں ملے گا، یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، صحابہ کرام سے یہ وعدہ کیا تھا اور پورا کر کے دکھایا تھا۔ اس کے برعکس کوئی بھی راستہ آپ اختیار کریں گے تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، رسوا کریں گے اور ہلاک کریں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کوئی اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے 200 سال سے کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ پہلے مار برطانیہ کے ہاتھوں پڑ رہی تھی، اس کے بعد روس کے ہاتھوں پڑی، اب امریکہ کے ہاتھوں پڑ رہی ہے، اور میری پیشگوئی یہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد یہی مار اب چینیوں کے ہاتھوں پڑے گی۔ تو یہ ہوگا، صرف مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قوم کے بجائے دوسری قوم کو اٹھا دیں گے، دوسری کے بجائے تیسری کو اٹھا دیں گے۔ یہ صورتحال نہیں بدلے گی۔ صورتحال بدلنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ یعنی میں اس لیے اس کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آخرت والی بات ہے یہ لوگوں کو زیادہ اپیل نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ اصل بات تو وہی ہے، اصل پرسش تو وہی ہے، اصل پکڑ تو وہی ہے، اصل عذاب تو وہی ہے، اصل سزا تو وہی ہے، لیکن اس کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے۔ لوگوں کا مسئلہ دنیا کے اعتبار سے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر عزت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور سر جھک جائیں ان کے، اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہاف سے کھڑے ہو کے اس کا پیغام پہنچائیں، اس کی منشا کو عام کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ آپ کو بچائے گا، وہ آپ کو عزت دے گا، وہ آپ کو سرفراز کرے گا۔ اس کے برعکس جو راستہ بھی اختیار کریں گے تو وہ راستہ عزت کا نہیں ہو سکتا، وہ ذلت کا ہوگا۔ مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیے ایک کے بعد دوسری سختی آ رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا مسئلہ پیش ہو رہا ہے۔ اور جس وقت مسلمانوں نے اس بات کو لے لیا، ایمان، اخلاق اور دعوت کی صدا کو لے لیا، یہ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ چند برسوں کے اندر اللہ تعالیٰ صورتحال کو بدل دیں گے، اور آپ نہیں کریں گے تو 200 برس تو ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے، 200 برس ہم نے حالیہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ صورتحال نہیں بدلی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک عملی سوال ہے، آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بچوں کو دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے؟ آسٹریلیا میں آپ رہتے ہوں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، بچے دین کی طرف راغب اسی وقت ہوں گے جب آپ خود راغب ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو کسی اور طرف راغب ہیں اور بچے دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ یعنی بچے اصل میں ماں باپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو یہ مسئلہ بنانا چاہیے اپنا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے اندر حساسیت پیدا ہونی چاہیے، تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہم سب اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بھی اولاد ہے، آپ لوگوں کی بھی اولاد ہے۔ اولاد کو اگر بخار چڑھ جائے تو ہماری اپنی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، بچہ رونے لگے تو ہم بھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ میں اگر جنت میں چلا گیا یا چلی گئی اور میرے بچہ یا بچی اگر پیچھے پکڑ میں آ گئے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فیصلہ کر دیا تو ہم یہ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم اس جنت میں کیا خوش رہ سکیں گے جس میں ہماری اولاد نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کو مسئلہ بنائیے، اور مسئلہ بنانے کے بعد کرنا صرف یہ ہے کہ جو ان کو بنانا چاہتے ہیں خود بن کے دیں۔ عملی طریقہ اس کا کیا ہے؟ میں عملی مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے میرا عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ بعض نمازیں میں مسجد میں نہیں پڑھتا اور میں اپنی وائف کے ساتھ پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ، اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا بچہ مجھے دیکھتا ہے، تو وہ تو ہر وقت مسجد، چھوٹا ہے بھی وہ 6 سال کا، مسجد کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا جب اس کا موڈ ہوتا ہے، لیکن گھر میں وہ دیکھتا ہے۔ تو وہ اب آہستہ آہستہ آ کے، ہم جبر بھی نہیں کرتے، آہستہ آہستہ آ کے وہ کھڑا ہونے لگا نماز کے اندر۔ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بلا لیتے ہیں کبھی نہیں بھی بلاتے، کبھی وہ آ بھی جاتا ہے نہیں بھی آتا، لیکن یہ ہم نے مسئلہ بنا لیا ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ، ہم بچوں سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، کم سے کم میرا بچہ جب بہت چھوٹا تھا، 2-3 سال کی عمر سے، تب سے میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ اب میرے بچے کو یہ پتا ہے اچھی طرح کہ اس کے بابا کا پسندیدہ موضوع اللہ تعالیٰ ہے، تو اب اور اسکول میں اسے چھوڑنے لینے جاتا ہوں تو وہ خود ہی بعض اوقات مجھے بتاتا ہے بابا یہ ٹری جو ہے اللہ میاں نے پیدا کیا ہے، تو وہ مجھے اب بتانا شروع ہو گیا۔ تو بچوں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے اس وقت کمیونیکیشن کرنی چاہیے بچے سے، اٹس ٹو لیٹ۔ بچے سے آپ کو بہت تھوڑی ایج، میری تو وائف جب پریگننٹ تھی تب میں قرآن آن کر کے ان کے پاس لگا دیتا کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا رہا ہوتا ہے۔ جب میرا بچہ، بعض لوگوں نے میرے آرٹیکلس پڑھے بھی ہوں گے، جب وہ بالکل جھولے میں چھوٹا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا،
لیکن سن تو رہا تھا نا. تب میں اس سے صبح اٹھنے کی دعائیں پڑھاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے جس حد ہو سکتا ہے آپ دعا کیجیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پریشرز اتنے زیادہ ہیں سوسائٹی کی، ہم نہیں بچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بچا سکتے. تو اگر ہمارے اندر درد دل ہے، ہم میں تڑپ ہے اپنے بچے کی، تو ہم سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. وہ یہ جب دیکھیں گے کہ ایک شخص اتنی تڑپ ہے اس کے اندر اپنی اولاد کو بچانے کی، اور وہ مجھ سے بھی مانگ رہا ہے کہ میری اولاد کو بچائیے، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے آ کے بچا لیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کو انوالو کریں. تو یہ 2-3 عملی طور پہ بھی میں نے قدم آپ کو بتا دیا، اور نظریاتی طور پہ بھی بتا دیا کہ جو مسئلہ آپ کا نہیں بنا وہ بچے کا کیسے بن جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا. پہلے آپ کا مسئلہ بننا چاہیے، نجات آپ کا مسئلہ بننا چاہیے، اصلاح آپ کا مسئلہ بننا چاہیے، جنت آپ کا مسئلہ بننا چاہیے، جہنم آپ کا مسئلہ بننا چاہیے، پھر اولاد کا بھی بن ہی جائے گا. اور آخری بات اور بھی میں ایک بات کہہ دوں، بچوں پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے. کمیونیکیشن اسٹرانگ کریں. لوگ بچوں سے بات نہیں کرتے، بات کریں بچوں سے، ہمیشہ بات کریں. بچوں سے دوستانہ سطح پہ بات کریں. ماں باپ میں سے کسی ایک کو اگر ڈسپلن رکھنے کے لیے سخت ہونا پڑے تو دوسرے کو ہمیشہ کمیونیکیشن اسٹرانگ رکھنی چاہیے. اس کو ہمیشہ اس طریقے کو اختیار کریں. اگلا سوال ہے جی، ایک خاتون ہونے کے ناطے کس طرح اپنے اطراف کے لوگوں کو اسلامی نظریاتی چیزیں بتائی اور سمجھائی جائیں تاکہ وہ ذہنی طور پر اپنی اصلاح کر سکیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. خواتین کا زیادہ رول ہوتا ہے، زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں خواتین، اور خواتین اگر ذمہ داری کو محسوس کر لیں تو میرے خیال میں مردوں سے زیادہ بہتر وہ کام کر سکتی ہیں. میری تو جو ٹیم ہے اس میں خواتین زیادہ فعال ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور وہ زیادہ حساس بھی ہوتی ہیں. دیکھیے، اس کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ اندھے راہ دکھانے والے نہ بنیں. حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ ہے کہ تم دیکھو اندھے راہ دکھانے والے نہ بننا، والے خود تو بینائی نصیب ہو. مطلب کیا ہے کہ دین کا اتنا علم تو ہونا کہ آپ دین کے من کو من کے طور پہ جانتے ہو، ٹن کو ٹن کے طور پہ، تولے کو تولے کے طور پہ، ماشے کو ماشے کے طور پہ. مطلب یہ ہر چیز کا وزن سمجھتے ہیں آپ. دین میں جو نماز ہے اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور جو اس سے کمتر درجے کی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کمتر درجے کی. تو پہلے تو احکام معلوم ہونے چاہیے، اور احکام میں پھر ہر حکم کا وزن پتہ ہونا چاہیے. ہر چیز کا، ہر حکم کا ایک ویلیو ہوتی ہے. اور بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کہیں کمپرومائز ہو سکتا ہے اور کہیں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے اپنی مثال دی، ابھی تک میں نے بچے سے فرائیڈے پریئرس پہ کمپرومائز نہیں کی ہے، باقی نمازوں پہ کمپرومائز ہے. چلو موڈ ہے تو چلے جاؤ، اور بھی 6 سال کا ہے اس لیے یہ رعایت ہے اسے. اور جمعے پہ ابھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ نوافل بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، اپیرنس بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اصل چیز کیا ہے جس کے اوپر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ قرآن مجید نے خود بیان کی، کھول کے بیان کی. پہلی چیز یہ ہے کہ اندھے راہ دکھانے والے مت بنیں، دین کا علم حاصل کیجیے. اور علم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر حکم کا وزن پتہ ہونا چاہیے آپ. نمبر 1 پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں، اس سے پہلے خود اس پہ عمل کریں. دیکھیے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ کیسی روشنی ہے جس سے آپ دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا اپنا دل منور نہیں ہوا. وہ کون سی روشنی ہے جس سے باہر آپ اجالا کرنا چاہتے ہیں اور اندر اندھیرا ہے؟ کوئی روشنی نہیں ہوتی. یہ مسخرہ پن ہوتا ہے. مسخرہ پن نہیں کرنا چاہیے انسان. روشنی اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے. ٹارگٹ اپنے آپ کو کرنا چاہیے. بدلنا اپنے آپ کو چاہیے. دوسروں کو صرف پہنچانا ہے، بتانا ہے. تو دیکھیے، جس وقت آپ ایک اعلیٰ انسان بن رہے ہوتے ہیں، آپ دین کا سب سے اچھا تعارف خود بن جاتے ہیں. ایک اعلیٰ انسان دین کا سب سے اچھا تعارف خود ہوتا ہے. وہ جو کر رہا ہوتا ہے اصل میں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین واٹ یو سے یور ورڈس. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک اور مفکر نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ جو کچھ ہوتے ہیں اس کے ہونے کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، یعنی جو آپ ہوتے ہیں اس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے اور لوگ وہی سن رہے ہوتے ہیں. اب آپ بتانا بھی شروع کر دیں لوگ وہ نہیں سنیں گے. تو آپ جو کہنا چاہتے ہیں کر کے دکھائیں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی دین اچھی باتیں کیا ہیں وہ بھی سن لیجیے نا. قرآن کریم بیان کرتا ہے، خلاصہ کر دیتا ہے، پورے دین کا خلاصہ کر دیتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ ہے دین کا خلاصہ. عدل اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، عدل کرو، احسان کرو، انفاق کرو. انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حق تلفی نہ کرو، منکرات سے بچو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور فواحش بدکاری سے بچو. یہ 6 چیزیں ہیں جو دین کی پورے دین کے خلاصہ ہے. تو اگر ہم عدل کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے عدل کو. اور میں توجہ یہ دلاتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں میں بھی عدل نہیں کرتے. کوئی خوبصورت ہے تو ہمیں زیادہ پسند ہو جاتا ہے، کوئی ہماری بات زیادہ مان رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے. ہم تو اپنے بچوں میں بعض اوقات لڑکیوں کے اوپر لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں میں عدل نہیں کر رہے ہوتے، ہم باہر کہاں سے عدل کریں گے؟ عدل ہمیں خود کرنے والا بننا چاہیے، احسان کرنے والا بننا چاہیے. ہم لوگوں کے اوپر مال خرچ کر رہے ہوں، ہم کسی کی حق تلفی نہ کر رہے ہوں، ظلم نہیں کر رہے ہوں، فواحش سے دور ہوں. ہم اس کے بعد ایک بہترین تعارف خود بن جائیں گے. پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ، آخری مرحلے پہ ہم یہ کہنا شروع کریں گے لوگوں سے. ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ میرا دین وہ ہے جو عدل کی بات کرتا ہے. تو دیکھیے، آپ کسی کے متعلق جب رائے دے رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس موقع پہ آپ نے عدل نہیں کیا ہے، عدل کیجیے. اور یہ بڑے بڑے مولوی یہ کام نہیں کرتے، اور عام گھریلو خواتین، مرد، کوئی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا. یعنی عدل گفتگو میں بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کے متعلق اوپینین دیتے وقت بھی کرنا پڑے گا. اور اس میں یقین کریں ہم میں سے ہر شخص روزانہ ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. کسی سے تعلق ذاتی طور پہ خراب ہے تو اب اس کی صرف بری چیزیں بیان کریں، صحیح بات بیان نہیں کریں. دین اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو دین میں عرض کروں بہت مشکل کام. لیکن اگر آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے پر آپ صحیح علم حاصل کریں، دوسرے مرحلے پر اس روشنی سے اپنی ذات کو منور کریں، تیسرے مرحلے پر ان چیزوں کو لوگوں کو بتانا شروع کریں. اس کے بعد صحیح بات لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ اس کا اثر بھی قبول کریں. اگلا سوال انگریزی میں ہے، میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں. پاکستان میں یا کسی بھی مسلمان ملک میں کیا ہمیں سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنے آپ کو؟ ہماری پرائورٹی کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو بہتر بنانا ایک مذہبی تقاضا ہے، سسٹم کو بہتر بنانا ایک سماجی تقاضا ہے. دونوں چیزیں کرنی چاہیے. سسٹم بھی بہتر بنانا چاہیے. اس کی آپ اگر مجھے پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا میں لکھتا رہتا ہوں سسٹم کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی چیزیں. یہ دین کا کوئی مقصد نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے. دین کا نصب العین میں نے آپ کو بتا دیا. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، آخرت کی فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یہ ہے معیار. دین آخری درجے میں واضح ہے اس بات میں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں جو سب سے خوبصورت دور تھا خلافت راشدہ کا، وہاں کون سا سسٹم تھا؟ وہاں تو ہر خلیفہ کا انتخاب بھی بدل جاتا تھا. خلافت کا کوئی یعنی انتخاب کا کوئی سسٹم بھی موجود نہیں تھا. اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کے الفاظ میں آسمان کی بادشاہی تھی جو زمین پہ آ گئی تھی. اس سے زیادہ غیر معمولی سلطنت یا تو پیغمبروں کی تھی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی، یا حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور خلفائے راشدین کی. یہ ہوا کب تھا؟ اعلیٰ ترین انسان موجود تھے. خلیفہ سب سے بڑھ کر اپنے اوپر خود نگران تھا، اور کبھی وہ بھول جاتا تو ایک بوڑھی خاتون بھی کھڑے ہو کے اس کو چیلنج کر دیتی. بہترین انسان تھے، اعلیٰ انسان تھے. اعلیٰ انسان جہاں پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر سسٹم کے بغیر بھی اچھا معاشرہ بن جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے دور جدید میں ایک بہت بڑا سماجی سائنس کے اندر، سوشل سائنسز میں انقلاب آیا ہے بہت بڑا. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مغرب نے اس کو آخری درجے پہ پہنچا دیا، ہر چیز کا ایک بہترین سسٹم بنا دیا، لیکن سسٹم میں ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. تو یہ سماجی ذمہ داری ہے اور یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اس میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی آپ سے. یہ آپ ظاہر اس کا آخرت سے تعلق نہیں. اگلا سوال آپ کا خاص موضوع ہے. ایک عام مسلمان کے لیے غیر مسلم معاشرے میں ہر وقت روایتی دعوت دینا ممکن نہیں ہوتا.
کام کرتے ہوئے یا غیر مسلموں سے عام معاملات کرتے ہوئے کس طرح مؤثر طریقے سے دعوت پہنچائی جائے؟ دیکھیے، ایک طریقہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ آپ کی اندر سے جب روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے نا تو وہ پہنچتی ہے. اور ابھی اصل میں چونکہ اس طرح کے انسان بہت کم رہ گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کو ٹارگٹ کر کے، قرآن مجید کو ٹارگٹ کر کے اپنی پرسنالٹی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. لیکن ایسے انسانوں سے آپ کا واسطہ جیسے ہی پڑتا ہے تو آپ پہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا. آپ کو وہ لوگ پہلی نظر میں کوئی اپیلنگ نہیں لگیں گے، کوئی خاص بات نہیں محسوس نہیں ہوگی. آپ کہیں گے ایک آرڈنری آدمی ہے، ایک آرڈنری عورت ہے. آپ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو لگے گا کہ کچھ فرق پڑا ہے. آپ اگر روزانہ ان سے ملنے لگیں گے تو تھوڑے عرصے میں آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی. یہ تزکیہ یافتہ آدمی کی خصوصیت ہوتی ہے. اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے، ایک کشش نکل رہی ہوتی ہے جو آپ کو گھیر لے گی. آپ کو پتہ چلے گا یہ شخص ہر شخص کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا ہے، ہر شخص کے متعلق اچھی باتیں ہی کر رہا ہوتا ہے، بری باتیں کسی کے متعلق نہیں سوچ رہا ہوتا. یہ میرے متعلق بھی ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے پھر آپ کو آہستہ آہستہ محبت ہو جاتی ہے. کسی ظلم زیادتی کا آپ کو تجربہ نہیں ہوگا. یا تو وہ آپ کے ساتھ عدل کر رہے ہوں گے، یا احسان کر رہے ہوں گے، یا مال خرچ کر رہے ہوں گے. پھر آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو غیر مسلم بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہو جائیں گے، وہ بھی متاثر ہو جائیں گے. یہ پہلا کام تو وہی ہے. دوسرا جو آپ کام کر سکتے ہیں، جو بہت بڑی اس وقت خدمت ہے، کہ کچھ لوگ اسلام کا اس کے بالکل برعکس تعارف کرا رہے ہیں کہ نزدیک یہ ہے کہ مار دو، کاٹ دو، غالب ہو جاؤ، مغلوب کر دو. تو یہ آپ کو صورتحال بتانی چاہیے، صحیح بات، کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. تو جہاں موقع ملے اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ اگر کوئی شخص ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے تو قرآن مجید ان تک پہنچا دیں، خدا کا پیغام ان تک پہنچا دیں. اور پھر وہ کوئی سوال کریں تو آپ خود بھی جواب دے سکتے ہیں بڑی حد تک. یعنی موٹی موٹی چیزیں اسلام کی دعوت ہے نا، اس کا جواب آپ بھی دے سکتے ہیں. کوئی ٹیکنیکل چیز ہے تو آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، پھر جواب دے دیں. یعنی یا تو اس کے ذہن میں کوئی شک ہوگا، شبہ ہوگا، سوال ہوگا، اعتراض ہوگا، یہی کرے گا نا وہ. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم جی رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے تقریریں نہیں کی جاتی، ان کے سامنے تقریریں نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ تو آپ جیتے ہیں، آپ کی شخصیت اصل میں دعوت کا کام کر رہی ہوتی ہے. کوئی موقع ہوتا ہے کہ آپ گفٹ کر دیتے ہیں، کسی کی برتھ ڈے تھی، اینیورسری ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو یہ گفٹ، اس کی پسند کی کوئی کتاب گفٹ کے ساتھ میں یہ بھی لگا دیے کہ ایک میری پسند کی کتاب ہے. تو دائی جو ہوتا ہے وہ موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بات پہنچانے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دعوت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس راہ کی ناکامی اس راہ کی کامیابی سے زیادہ بڑی چیز ہے. جس وقت آپ فیل ہوتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک آپ بہت عزیز ہو جاتے ہیں. آپ کسی جگہ گئے ہیں اور آپ نے بڑی کوشش کر کے دین کی دعوت پہنچائی اور سامنے والا بھی بڑا خوش ہو گیا، فرض کر لیے وہ کنورٹ بھی ہو گیا. اب آپ کی خوشی کے کیا پوچھنے، آپ لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک رسک پیدا کر لیا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ریاکاری پیدا ہو جائے. اس کا امکان ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہو، اس کا امکان ہے. لیکن اگر آپ فیلئر ہو گئے، آپ کی بات کسی نے نہیں سنی، تو اب آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں. یعنی یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کا بچہ یا بچی ہے، آپ نے اسے کسی کام سے بھیجا، وہ کام کر کے آ گیا، ٹھیک ٹھیک کر کے آیا، تو آپ بہت خوش ہوں گے، شاباش دیں گے اسے. اور آپ نے کسی بچے بچی کو اپنے بھیجا کسی کام کے لیے، وہاں پر وہ ٹھوکر کھا کے آ گیا اور روتا ہوا آیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اسے گلے سے لگیں. تو جو دائی ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ گلے سے لگاتا ہے. تو کبھی فیلئر کی پرواہ مت کیجیے گا. اس راستے میں ناکام دائی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیابی کی کوشش نہ کریں، میں بتا رہا ہوں ورسٹ سینیریو. اسی وجہ سے اصل میں لوگ نفسیاتی طور پر رک جاتے ہیں کہ یا کوئی سنے گا نہیں، بے عزتی ہو جائے گی. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اور اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں بریفلی، ویسے بڑا دل نواز واقعہ ہے، اور سیرت میں میرا سب سے پسندیدہ مقام ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی کا، سب سے مشکل دن تھا.
آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب جب خاندان کا سربراہ بنا ابو طالب کے بعد تو اس نے آپ کو پناہ سے محروم کر دیا، اور بڑی سنگین صورتحال حضور کے لیے مکہ کے آخری دور میں پیدا ہو گئی تھی. تو حضور اس وقت طائف گئے، شاید وہاں سے کوئی سپورٹ پروٹیکشن مل جائے. تو جو آپ کے ساتھ وہاں پہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں تاریخ میں کیا ہوا، کہ وہاں جو سردار تھے انہوں نے پہلے تو بہت تذلیل کیا آپ کی حضور، بہت تذلیل کی، اور پھر وہاں کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا. اب وہ گالیاں بک رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. حضور لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے بھی جو ہے خون سے رنگین ہو گئے. اور اتنی کیفیت تھی کہ خود حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ میری زندگی کا سب سے سخت وقت ہے. اور پھر آپ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ بڑی دل نواز دعا تھی. اور اس میں کوئی شکایت نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، بس یہ کہا کہ میں اپنی بے کسی کا اب آپ سے شکوہ کروں. اور اس کے اگلے لمحے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور یہ کہا کہ فرشتے نے کہ آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں. طائف کے جو دو پہاڑ ہیں یہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ حکم کریں. یہ آپ کی عزت نفس بحال کی اللہ تعالیٰ نے، ان کی زندگی اور موت اب آپ کے ہاتھ میں آ گئی. میں فیصلہ نہیں کر رہا، میں مالک دو جہاں ہوں، میں فیصلہ نہیں کروں گا، آپ کہیں ختم کر دوں ان کو. ابھی حضور نے کہا نہیں، چھوڑ دو، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. اگلا کام یہ ہوا کہ اسی برس حضور کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف بخشا، اور معراج پہ بلا کے بتا دیا کہ اب صورتحال بدل رہی ہے، اب دنیا کی امامت آپ کو دے دی گئی ہے. اور عملاً یہ ہوا کہ اسی برس پھر انصار پہلی دفعہ آئے، اور انہوں نے اور وہ انصار کیسے محبت کرنے والے لوگ تھے یہ آپ جانتے ہیں، اپنی جان فدا کرنے والے لوگ تھے. وہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ایک ہی برس میں سارے واقعات ہوئے تھے. تو جو سب سے بڑا فیلئر تھا اصل میں وہ سب سے بڑی سکسیس نہیں ہوئی. اگلے سوال کا اگرچہ آپ نے جواب بینظور دے دیا، لیکن اس کی ایک کمنٹ دے دیں کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کو عام طور پہ ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے، ہم اس تصور کو کس طرح بدل سکتے ہیں؟ ان سارے نظریات کو ڈسون کر دیجیے. یعنی سمجھا کیوں جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جس نقطہ نظر کو مسلمان آفیشلی اون کرتے ہیں، دنیا کی میجورٹی مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کو مغلوب کر کے ان پہ اپنا اقتدار قائم کرنا ہے. یہ فلسفی ہے. اگر آپ کے ملک میں یعنی پاکستان میں رہنے والے ہندو اس نقطہ نظر کے مطابق کوئی اسٹرگل شروع کر دیں کہ پاکستان پہ انہیں قبضہ کر لینا ہے، تو آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یہ فلسفی ہے مسلمانوں کی، اور یہ قرآن مجید کے نہیں. قرآن مجید نے یہ ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، شہادت کی ذمہ داری دی گئی ہے اجتماعی طور پہ. شہادت دینی، حق کی شہادت دینی. یہ نہیں کہا تھا کہ قبضہ کر لو جا کے، وہ تو ایک تکوینی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا. اصل میں شہادت دینی. اصل میں دنیا میں اس وقت ایک نظریہ موجود ہے جس کو مسلمانوں کی میجورٹی اون کرتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا اور غیر مسلموں کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں ان پر غالب آنا ہے. تو جب یہ نقطہ نظر ہے تو پہلے لوگوں نے اس کے لیے کچھ اسٹرگل کی ہے. جب وہ اسٹرگل فیل ہوئی تو اس کے بعد ٹیررزم کا راستہ اختیار کر لیا اور اس کو جسٹیفائی کیا ہے، قتل کو جسٹیفائی کیا ہے، معصوم بچوں کے قتل تک کو جسٹیفائی کیا ہے. تو آپ کو اسے کنڈیم کرنا ہوگا، آپ کو اسے ڈسون کرنا ہوگا. نہیں کریں گے مغرب سے کیسے شکایت؟ وہ تو آپ کے ملک میں کوئی آ کے یہ کرے گا، آپ اس کے ساتھ بھی یہ کر دیں گے. غلطی مسلمانوں. اور مجھے اس کا شدید خوف ہے. میں نے اپنی کتاب جو آخری جنگ ہے اس میں یہ لکھ دیا ہے، واضح کر کے لکھ دیا ہے کہ مسلمان اگر باز نہیں آئے تو جو ورسٹ ایپیسوڈ ہے ابھی وہ آنا باقی ہے. اللہ تعالیٰ وہ حشر کریں گے مسلمانوں کا کہ ملینز آف مسلمان مارے گئے، عبرت کا نشان بنا دیں گے مسلمانوں کو، اس طرح مروائیں گے. اور یہ کر چکے ہیں. وہ پہلے 2 دفعہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا اور قرآن نے سب بیان کیا. یعنی بنی اسرائیل نے جب یہی حرکتیں کی تھیں تو پہلے بخت نصر کو بھیجا تھا اور پھر ٹائٹس کو بھیجا. دونوں کے ہاتھوں لاکھوں یہودی مارے گئے. اور مسلمانوں کی تاریخ میں بھی یہ 2 دفعہ اسی طرح ہوا ہے. پہلی دفعہ تاتاری آئے اور انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارا. اور دوسرا جو فیز ہے جس کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، 200 سال سے یہ جو مغلوبیت مسلط ہے، یہ اصل میں اسی کا کنٹینیوشن ہے.
جب تک، اور قرآن نے وہاں پہ ایک کمنٹ کہا ہے بَإِنْ أُتْتُمْ عُدْنَا، تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، تم اپنی روش نہیں بدلو گے ہم بھی نہیں بدلیں گے۔ مسلمان جب تک اپنی روش نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتے، کچھ بھی کر لیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مسلمان کچھ بھی کر لیں، یہ مغربی اقوام مسلط نہیں ہے، خدا کا قہر مسلط ہے۔ اگلا سوال پھر انگریزی میں ہے اور میری مجبوری ہے کہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، بجائے اس کے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک ایسٹ پروو کرنے کا موقع دیا ہے تاکہ بات پازیٹیولی بیان کی جائے اور ہماری آئندہ والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں۔ اصل میں یہ زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے، قرآن مجید نے بھی توجہ دلائی جب لوگ سمجھ نہ رہے ہوں، یعنی جب لوگ اس کو اپنا مقصد اور ٹارگٹ اور نصب العین اور گول بنا چکے ہوں، اس وقت جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح کے اسالیب اختیار کر لیے جاتے ہیں، ورنہ اصل بات وہی ہے جو آپ نے بیان کی۔ اصل بات وہی ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، اور یہ ایک طرح سے اس امتحان گاہ میں ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک عظیم اپورچونٹی ہے کہ ہم اس امتحان میں سرخرو ہو کے ہمیشہ کی بادشاہی حاصل کریں۔ یہ وسیع اور اس کائنات اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، دینے والے ہیں۔ اور جنت کی جہاں جیسے یہاں کی امیگریشن کھلی ہوئی ہے، وہاں کی امیگریشن بھی کھلی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ تو دینا چاہتے ہیں، لے لیں لوگ آگے بڑھ کے۔ اسی کا یہ موقع ہے یہاں پہ، یہی عظیم اپورچونٹی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ لیکن جب لوگ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، تو بعض اوقات جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ عارضی دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے، متاع الغرور ہے، دارالحیان، وہ اس کو کہا گیا کہ وہ ابدی گھر ہے، یہ دارالغرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ تو یہ توجہ دلانے کے لیے اسالیب ہوتے ہیں، ورنہ اصل بات یہ ہے۔ میرے پاس آخری سوال ہے، اگر کسی اور کے ذہن میں سوال ہو تو وہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ بھی پوچھا جا سکے، ورنہ یہ آخری سوال ہوگا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ مجھے معافی دے دے؟ یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ توبہ دل کے احساس کا نام ہے، اگر احساس پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ الفاظ بھی زبان سے نکلیں، یعنی انسان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اور وہ تڑپ ظاہر ہے کہ جب بڑھے گی تو آدمی کمیونیکیٹ تو الفاظ سے ہی کرتا ہے نا، پھر زبان سے بھی نکل ہی جائے گا، لیکن پیچھے اسپرٹ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر کیفیت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے، اور اس میں کہہ دیا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ انسان تو نہیں ہے نا جو صرف الفاظ ہی سنے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کا حال بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بندے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ دل ہونا چاہیے، دل لے کے آنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر معافی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیے، لیکن میں نے جو پیسے لے رکھے وہ تو نہیں دوں گا، میں کسی کے پیسے میں نے لے رکھے وہ تو نہیں دوں گا، کسی کی پلاٹ میں نے دبایا ہے وہ بھی واپس نہیں کروں گا میں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ آپ کو زیادتی واپس کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ بڑے ظرف والے ہیں، لیکن جو بندے کے حقوق ہیں وہ بھی اصل میں اللہ ہی کا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھی وہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حصہ تو چلو معاف کر دیں، وہ کہیں گے یہ میرا بندہ ہے، اس کا تو اتنا ظرف نہیں ہے، اس کے پیسے تم واپس کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آدمی اس کا مطلب یہ سیریس بھی نہیں ہے معافی مانگنے میں، تو جو حق تلفی کی ہے، زیادتی کی ہے، اس کا ازالہ کرنا تو بہت ضروری ہے۔ اگر ازالہ آپ نے کر دیا ہے تو پھر اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یقین دلاتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے پھر مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ یہ ابھی تازہ تازہ آخری سوال آیا ہے، ہوپ کے آخری ہے۔ جی بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ کین یو پلیز ایکسپلین دا کنسپٹ آف حور ان دا
after life. یہ خواتین کے خصوصی اسٹیٹس کا بیان ہے. جنت میں جو عام خواتین ہوں گی، عام مومن خواتین ہوں گی. دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے دنیا کو بنایا ہے. دنیا اس اصول پہ بنی ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. تو خواتین کئی پہلوؤں سے مردوں کی محتاج ہوتی ہیں. معاشی طور پر پروٹیکشن کے لیے. اچھا، اس کے بعد ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی ذات میں مردوں کے لیے ایک نعمت بھی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے ٹریڈ آف وجود میں آتا ہے کہ مرد کشش محسوس کرتے ہیں خواتین میں، یعنی خواتین سے کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں. جس طرح خواتین محسوس کر سکتی ہیں اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. اور ان ریٹرن وہ پروٹیکشن دیتے ہیں. وہ سپورٹر ہوتے ہیں، وہ پروٹیکٹر ہوتے ہیں. جنت میں خواتین کا یہ احتیاج ختم ہو جائے گا. انہیں پروٹیکشن کی ضرورت نہیں رہے گی، انہیں سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. بٹ اسٹل دے ول بی ویری اٹریکٹیو. اچھا، مردوں کے لیے تو خواتین اسی طرح ایک نعمت ہے، لیکن مرد ان کی ضرورت نہیں ہے. تو خواتین اس کا مطلب یہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوں گی. مردوں کی تو ضرورت ہے، وہ کیا کریں؟ یہ اس کا جواب ہے حور. یعنی حور جو ہے مردوں کی ایک ضرورت ہے، عورتیں ان کے لیے ایک نعمت ہے. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اس طرح نہیں ہوگا جنت میں جس طرح یہاں پر ہے. وہاں پر خواتین اس طرح محتاج نہیں ہوں گی مردوں کی. ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. ان کا دل چاہے گا تو آ کے بیٹھ جائیں گی شوہروں کے پاس، نہیں دل چاہے گا تو نہیں بیٹھیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے ان کا اسٹیٹس کم نہیں ہو رہا خواتین کا، ان کا اسٹیٹس اپنی جگہ پہ ہے. لیکن چونکہ مردوں کی ایک ضرورت ہے جو خواتین ہی پوری کر سکتی ہیں، اینڈ دے آر ناٹ اویلیبل. اللہ تعالیٰ نے اس لیے حوروں کا یہ تصور قرآن مجید میں دیا. تو یہ بات اس چیز سے متصادم نہیں کہ وہاں کہا گیا جو مانگو گے مل جائے گا، تو بیوی کو کہیں گے آئے میرے پاس تو وہ کہے گی میں نہیں آتی. وہ آپ کی کنیز تھوڑی ہے، یا بیوی جو ہے ملازمہ بھی نہیں ہوگی. وہ خود اپنے میرٹ پہ گئی ہے جنت میں. وہ آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں رہی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھر بنا کے دیں گے اور آپ کما رہے ہوں گے اور اس کے اندر بیوی رہ رہی ہوگی. اس کا اپنا گھر ہوگا، اس کی اپنی کمائی ہوگی. اس کا دل چاہے گا تو آئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی. وہ اس کو کہنا ہے، اس کا خیال یہ اگر ہے کہ مجھے اپنی کسی بہن کے ساتھ یا سہیلی کے ساتھ آئس کریم کھانے جانا ہے تو آپ تو نہیں بلا سکتے. یعنی خواتین ایک سپیریئر پوزیشن میں آ جائیں گی وہاں پہ. یہ حقیقت ہے، وہاں ایک سپیریئر پوزیشن میں آ جائیں گی. اس پہلو سے سپیریئر ہو جائے گی. یعنی مرد اپنی ذات میں کوئی نعمت نہیں ہوتے خواتین کی. اب کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کر لیں. میرا سوال تھا، یہ ڈیموکریسی اور اسلام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں یا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں سوشل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایم فل سوشل سائنس میں ہے. پالیٹکس سائنس سوشل سائنس کا حصہ ہوتا ہے. انسانی تاریخ میں اقتدار کیسے قائم ہوتا ہے ریاست پہ، اس کے دو ہی ذرائع ہیں جو انسانوں نے خود دریافت کیے ہیں. ایک یہ کہ کوئی فرد طاقت کے زور پر اقتدار پہ قبضہ کر لے. ایک طریقہ یہ ہے بندوق کے زور پہ یا تلوار کے زور پر حاکم و محکوم کا تعلق قائم کر کے حکومت کر لے. انسانی تاریخ میں اس طرح حکومتیں کی گئی اور بیشتر اسی طرح حکومت کی گئی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھ کر ان کے حکمران بنائے جائیں. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق مسلط نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر مسلط نہیں ہوئے تھے، حضرت علی مسلط نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان مسلط نہیں ہوئے تھے. لوگوں سے پوچھ کے خلیفہ بنے تھے. وہ نے منتخب کیا تھا انہیں. اس دوسرے راستے کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. اپنی روح میں یہ ڈیموکریسی. طریقے 10 ہو سکتے ہیں اس کے. جس طرح آمریت کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں کہ کوئی فاشسٹ پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خاندان بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرد واحد بھی ہو سکتا ہے. تو آمریت کے بھی 10 طریقے ہو سکتے ہیں، جمہوریت کے بھی 10 طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ نظام صرف 2 ہی ہیں دنیا میں. انسان اس کے سوا کوئی تیسرا نظام کبھی دریافت نہیں کر سکتا. تو یہ دوسرا والا جو ہے، یعنی پہلا والا جو ہے آمریت، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک فرد مسلط ہو جائے، ایک خاندان مسلط ہو جائے، ایک پارٹی مسلط ہو جائے. لوگوں کی رائے لے کے ان کا حکمران بنایا جائے گا. یہی اسلام کا طریقہ ہے. امرہم شورا بینہم.
مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے یہ جو نظم اجتماعی کے معاملات ہیں ان کے باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز اور قرآن عربی زبان میں پڑھنا کیوں لازمی قرار دیا گیا؟ دوسرا یہ کہ کیا قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہے جو قرآن پڑھنے کا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید عربی زبان میں پڑھنا لازمی تو نہیں قرار دیا گیا، آنا چاہیے، سمجھ کے آنا چاہیے، تو ترجمہ بھی پڑھیں اور ویسے بھی پڑھیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عربی کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ نماز، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ نماز جو ہوتی ہے اس کا ایک حصہ عربی میں ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن جو نماز میں پڑھا جائے گا وہ عربی میں ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ یا قرآن کا کوئی حصہ وہ عربی میں ہی پڑھا جائے گا، وہ لازمی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ کچھ خاص اذکار ہیں وہ بھی لازمی ہے عربی کے اندر، لیکن نماز کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں ہم خاموش رہتے ہیں، وہاں اپنی زبان کے اندر جو دل چاہے ذکر کریں، جو چاہے اللہ سے مانگیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو حصہ لازمی ہے وہ اسے اس لیے لازمی کیا گیا ہے کہ ایک عالمگیر امت کا احساس باقی رہے، ایک اجتماعی عبادت ہے جو کہ اپنی نیچر کے اعتبار سے اجتماعی عبادت ہے، تو کوئی اجتماعی پہلو اس کا باقی رہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، قطع نظر اس کے کہ ان کی زبان ترکی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، عربی ہے، کوئی چیز کامن ہونی چاہیے تاکہ اجتماعی عبادت اجتماعی طور پہ ادا کی جا سکے۔ تو نماز کا ایک خاص حصہ جو عام طور پہ جہری حصہ ہے وہ عربی میں خاص ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سجدے میں جس وقت جاتے ہیں تو آپ کو الاؤ ہے، آپ جس طرح چاہیں اللہ کی حمد کریں، دعا مانگیں۔ تشہد میں جس وقت آپ پڑھتے ہیں، قعدے میں بیٹھتے ہیں، تو آپ جو چاہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنی زبان میں، آپ کی کوئی پابندی نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ ایک خاص حصہ ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اجتماعی عبادت کی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے نا نماز۔ اگر فرض کر لیں کہ ایک جگہ وہ اردو میں ہو رہی ہے، تیسری جگہ فارسی میں ہو رہی ہے، چوتھی جگہ عربی میں ہو رہی ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز چونکہ اٹ سیلف بہت خوبصورت تعارف بھی ہے اسلام کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجتماعی عبادت بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید تو آپ پڑھیے اپنی زبان میں، اور اس کو سمجھیے۔ سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ایک عام آدمی کے پاس تو اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ ترجمہ پڑھے، تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں لازمی ہے کہ لوگ ترجمے سے قرآن مجید کو پڑھیں، یہ ضروری ہے۔